اور یہ آپ نے استغفار کیسے پڑھنا ہے؟ تہجد کی نماز جو ہے نا، استغفار سے جو شروع کی جائے، آپ یقین نہیں کر سکتے، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ دریا کے کنارے ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بزرگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو بزرگ نے کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں کہ دریا مکمل بہہ جائے، پانی ختم ہو جائے تو پھر میں دریا پار کروں۔ آدمی نے کہا کہ کیسی بات کرتے ہیں بزرگ آپ؟ پانی مکمل بہنے کے انتظار میں تو آپ کبھی بھی دریا پار نہیں کر پائیں گے۔ تو بزرگ نے کہا یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اسی وجہ سے تو میں اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ کوئی میرے پاس آئے اور میں اس کو یہ بات سمجھا سکوں کہ جس طرح تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں، فلاں کام ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، عمارت بن جائے، گھر بن جائے، تو پھر ہم داڑھی رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، حج کریں گے، مطلب ساری عبادات کریں گے، خدمات کریں گے۔ جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہوگا۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، پر زندگی کے کام، ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی جلدی ہو سکے، ہم اپنی نماز کی، ہم اپنی عبادات کی طرف توجہ کریں، کیونکہ نماز جو ہے، 5 وقت کی نماز ہم سب پہ فرض ہے، اور اس بات کا تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہے، اگر ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے، یا یوں سوچ لیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، آپ نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تو رات کو آپ سوتے ہیں، پوری رات تو آپ کے پاس ہوتی ہے نا سونے کے لیے، تو آپ نماز سے، آپ پوری رات اپنی نیند سے صرف اور صرف 15 منٹ نکال لیں، اپنی رات سے صرف 15 منٹ نکال لیں اور اپنی تہجد کی نماز شروع کر لیں۔ اپنی تہجد کی نماز ایسے شروع کریں کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ اور یہ آپ نے استغفار کیسے پڑھنا ہے؟ تہجد کی نماز جو ہے نا، استغفار سے جو شروع کی جائے، آپ یقین نہیں کر سکتے، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس کا ثواب کتنا ہے۔ اور اس کا ثواب اتنا ہے، اور ہماری تمام مشکل اور تمام پریشانیاں ایسے حل کرتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کن کی بارش فرما دیتے ہیں۔ تو جب ہم تہجد کی نماز شروع کرتے ہیں نا، تو ہمارے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے کسی بھی کام کے لیے وقت نکالنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ تو آپ ایسے کریں کہ آپ تہجد کی نماز شروع کر لیں، کیونکہ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کی اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے، وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے۔ مگر ضروری نہیں کہ کوئی تہجد پڑھتا ہو تو وہ کسی کی محبت مانگتا ہو، یا کوئی دولت مانگے، یا اس طرح کا کوئی خزانہ مانگے۔ وہ جو اللہ ہے نا، اللہ، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں، اللہ کی محبت مانگی ہو۔ اور جو اللہ کی محبت مانگ لیتا ہے نا، اس کے لیے دنیا کے کام سنوارنا کوئی مشکل کام نہیں۔ تو دنیا کے کام اس کے لیے ایسے ہوتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ، انسان ایسے نام لیتا جاتا ہے، وقت نکلتا جاتا ہے، وقت میں برکت ہوتی جاتی ہے، اور کام سارے آسان ہوتے جاتے ہیں، انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں نا، ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دینا۔ تہجد کی نماز وہ نماز ہے جو ہر ناممکن کام کو ممکن بنا دیتی ہے۔ جس دن سے آپ نے تہجد کی نماز شروع کر دی، اس دن سے اپنے آپ کی ساری نمازیں بھی کمپلیٹ ہوں گی، اور اس دن سے آپ جو بھی نیکی کا کام کرنے چاہیں گے، آپ اپنے دل میں سوچیں گے، اس کے لیے آٹومیٹکلی آپ کا وقت نکل آئے گا آپ کے لیے۔ تہجد کی نماز جو ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا پر نہ کن فیکون کی بارش ایسی ہوتی ہے کہ جب بندہ گڑ گڑا کر، یا خوشی سے، یا رو کر، جس طرح بھی اپنے رب سے دعا کرتا ہے، تب اللہ بھی دعا پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی۔ جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو، اور اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ جس دن آپ نے تہجد میں اللہ سے دوستی کر لی، اس دن آپ کی ساری عبادات کمپلیٹ ہوں گی، اس دن آپ کے لیے دنیا کے کام کوئی مشکل نہیں ہوں گے،
اس دن آپ کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ آپ کے پاس اگر وقت نہیں بچتا نا تو آپ کے وقت میں برکت نہیں ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو دن تو ان کے لیے بھی یہی ہے۔ جو لوگ 5 وقت کی نماز کے ساتھ بہت بڑے بزنس کرتے ہیں، فیکٹری چلا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی تو دن ایک ہی ہے نا جیسے آپ کے لیے، تو آپ کے پاس وقت کیوں نہیں بچتا؟ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز اپنی نیند سے 15 منٹ نکال کے اگر آپ رب تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں گے نا تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور 2 رکعت کے اندر آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 15 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے کے بعد ہی آپ نے رکوع میں جانا ہے، اور رکوع میں بھی آپ نے 10 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ سبحان ربی العظیم کے بعد اور سبحان ربی الاعلیٰ جب آپ سجدے میں جائیں گے تو اس کے بعد بھی آپ نے 15 مرتبہ یا 10 مرتبہ آپ نے استغفار لازمی پڑھنا ہے۔ اور آپ اگر 10 بار پڑھیں گے تو آپ نے پھر ہر رکعت میں 10 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ 15 بار پڑھیں گے تو آپ نے ہر رکعت میں پھر 15 بار ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ کی نماز تہجد استغفار کی جو نماز ہوگی نا وہ آپ کی پوری دنیا کے مسئلے مسائل ایسے حل کر دے گی جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ تو آج کی میری یہ اتنی سی ویڈیو تھی آپ کے لیے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ دن میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے نا تو آپ اپنی نیند سے 15 منٹ نکال کے رب تعالیٰ کے کام میں لگا دیں، تو دیکھنا آپ کے دنیا کے کام کیسے سنوارتے ہیں۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔